الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره وأنزل قرآنه وجعل كيد الكافرين في تباب. أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء مباركا فمنه شجر ومنه شراب. والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب. الحمد لله تبارك وتعالى وله الحمد على المسببات والأسباب. أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب. خلق الموت والحياة وإليه المعاد والمآب. اللهم صل على نبينا محمد وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب. المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب. اللهم صل عليه وسلم ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك شفاعة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور پھر میرا اور اپنا مستقبل دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. مجلس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو بھی بات ہوگی وہاں سے سچ ہوگی، حقیقت ہوگی اور ہوئی اس دور میں ہوگی، لیکن باقی قیامت اور قیامت کے بعد تک بھی رہنے والی ہوگی. ان احدکم اذا مات، لوگوں جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، اس پر اس کی قبر میں فوت ہونے کے بعد صبح و شام اس کا آخری ٹھکانہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. جس کو ہم نے نماز جنازہ جس کی پڑھ لی، اس کو ہم قبر میں رکھا ہے. سنگینی کو سوچئے، ہمارے نزدیک ہم نے قبر میں میت کو اتار دیا، ہم اس کے حق سے فارغ ہو گئے. لیکن اگلی زندگی کے پہلے مرحلے کو دیکھیے، اس کی شدت، سنگینی، تنہائی، وحشت، اس میں بے بسی کو محسوس کیجئے. ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے صبح و شام پیش ہو رہا ہوتا ہے. اس کے سامنے اس کو دکھایا جاتا ہے، یہاں پر لیٹے ہو، لیکن تمہارا آخری ٹھکانہ یہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جملے میں بتاتے ہیں وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ جنت والوں میں سے ہوگا، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو اس کو جنت والوں میں سے کوئی ٹھکانہ دکھایا جائے گا. وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو اگر وہ اس دنیا سے اپنے نامہ اعمال کی بنیاد پر دوزخی جہنم والا اس میں اس کا شمار ہے، تو اس کو وہاں کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا
ھذا مقعدک، تمہارا ٹھکانہ یہی ہوگا، حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ، جب تک تمہارا وہاں پہ معاملہ نہیں پہنچتا تمہارا ٹھکانہ یہ رہے گا۔ اس حدیث کے بعد سوچ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس حدیث کے بعد یہ سوچ لیجئے کہ جو میتیں ہم دفنائے ہیں وہ صبح و شام کس کیفیت میں ہوتی ہیں۔ جس کو رحمت ملی وہ کتنی شاداں میت ہوگی، جس کو جنت کے ٹھکانے دکھائے جاتے ہوں گے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اور جس کو آگ کا نظارہ کرایا جاتا ہوگا اس کا کیا بنتا ہوگا۔ آج ہم میں سے کسی کے سانس بند ہو جائیں، شام کو ہمارے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جانا ہے، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام۔ ان میتوں کے اس اذیت کو، اس دکھ کو، اس خوف کو، اس ضرورت کو، اس حاجت کو محسوس کیجئے۔ جو زندہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اپنا کچھ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں، مدد جمع کر سکتے ہیں، ساتھیوں کو پکار سکتے ہیں، رشتہ داروں سے کام لے سکتے ہیں، محلے، پڑوسی، حکومت، وسائل، کسی نہ کسی طرح اپنا کچھ گزارا کر سکتے ہیں۔ میت کے ساتھ مخلص ہو کے سوچئے کہ وہ کس کیفیت میں ہے، وہ کس سخت قسم کے اس حساب سے گزرتی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی بنیاد پر وہاں پر کیا کچھ نہیں اس کو چاہیے۔ اس میت کے اور اپنے خاندانوں کے، اپنے عزیز، اپنے پیارے، اپنے نزدیکی، ان کو جو اللہ کی طرف چلے گئے، اپنی اپنی قبروں میں جا بسے، ان کا کبھی صبح و شام اس حدیث کی طرح خیال آیا ہے؟ اللہ نے بندوں کے پردے رکھنے کے لیے یا بندوں کو بہکنے سے بچانے کے لیے ان کو جنتی یا جہنمی دنیا میں اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے یہ کون ہے، اعمال کی قبولیت کا بھی نہیں بتاتے ہوا یا نہیں ہوا۔ اسی میں تو مومن کا ایک لطف اور جستجو کیا ایک مزہ ہوتا ہے کہ لگے رہو، اس رب کی خاطر لگے رہو۔ لیکن ان میتوں کی اس بے بسی کو محسوس کر کے جنازے کی دعائیں اور جنازے کے احکامات خود سیکھیے۔ میتوں کے نام پر، بخشش کے نام پر اور جنت میں پہنچانے کے نام پر جو کھانے پینے کا رواج ہے، جو 90% مال غلط خرچ کیا جاتا ہے، اور اکثر اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور کرنے والے ہم ہیں۔ جو بیٹھے ہیں یہاں پر وہ ہیں، وہ یا تو صحیح نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو غلط کے مقابلے میں خاموش رہتے ہیں، اور یا اس وجہ سے کہ معاشرے میں چلن ہے تو ہم بھی یہ کر دیتے ہیں ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن اس میت کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کی نماز خطبہ جمعہ کا موضوع یہی ہے، خدا کے لیے، اللہ کے لیے اپنی میت کے ساتھ مخلص ہو جائیے۔ خدا کے لیے میتوں کے معاملے میں کسی دین فروش مولوی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کسی رسم کو نبھانے کے لیے نہیں، معاشرے کے کسی رواج کو فروغ دینے کے لیے نہیں۔ اس میت کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، ایک نقطہ رکھ کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، اس ایک نقطے پر پوری توجہ اپنی لگا کر آج سے اپنی اپنی تحقیق شروع کر دیجئے۔ کتابیں پڑھیے، احادیث دیکھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ جو جنازے کا باب ہے، تدفین کا باب ہے، آنکھیں بند کرنے کا باب ہے، کفن کا باب ہے، تعزیت کا باب ہے، اس کو کھول لیجئے۔ دین کو نقصان
ان علماء نما لوگوں نے نہیں پہنچایا جو یہ واردات کرتے ہیں، وہ تو بعد میں وجود میں آتے ہیں. پروڈکٹ بعد میں آتی ہے، پہلے مارکیٹ میں اس کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. مارکیٹ میں ان کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی کہ جو قرآن کی امت تھی، عام عوام تھے جو قرآن سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کو سائڈ پر رکھ کر دین کو ایک پیشے کے طور پر کچھ فیسیں دے کر کسی سے دینی چیزیں کروانا شروع کر دیں. خدا را اپنی میت کے ساتھ مخلص ہو جائیے، اور نماز جنازہ کی جو دعائیں، وہ خوبصورت دعائیں جس کا ایک ایک جملہ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کو مفہوم کے ساتھ بتایا گیا تھا. کیا ہی جملے ہیں. اللہم ان عبدک ابن امتک احتاج الی رحمتک، تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہوا ہے، تیری رحمت کا محتاج ہوا ہے. احتاج الی رحمتک، اسے تیری رحمت کی ضرورت آ پڑی ہے، اب اسے تیری رحمت چاہیے. جو بھی ترجمہ کر لیں، جو لطف عربی کی دعا کا احتاج الی رحمتک، احتاج الی رحمتک، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ سے الفاظ ادا ہوئے ہوں گے، وہ کسی زبان میں کیسا ہی ترجمہ کر لیں وہ بات تو نہیں ہوگی. کیسے واسطے ہیں؟ اللہم انت اہل الوفاء والحق، اے اللہ آپ تو وفادار ہیں. اس سے تو غلطی ہوئی تھی، آپ تو وفادار ہیں. کیسی برسات ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. اتنی چھوٹی چھوٹی جملے کسی دعا میں نہیں آتے جتنے اس میت کے لیے آتے ہیں. ایک ننھی سی دعا میں 13 چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ لیتے ہیں. ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وقہ فتنة القبر وعذاب النار. اللہم نقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ اس کو ایسے چمکا دیں، گناہوں سے پاک کر دیں جس طرح سفید کپڑے کو اجلا چمکدار کر دیا جاتا ہے. ان دعاؤں کا لطف، ان دعاؤں کا احساس، ان دعاؤں میں اپنائیت، ان دعاؤں میں رب کے ساتھ براہ راست ہم کلامی، ان دعاؤں کو شفاعت اور سفارش کا ذریعہ، ان دعاؤں کی عظمت، ان دعاؤں کی حقیقت، ان دعاؤں کی قبولیت کا یقین، یہ سب چیزیں، یہ کم از کم وہ چیزیں ہیں جو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے انسان کو چاہیے ہوتی ہیں. اور وہ جو دعائیں میں نے 6 مسنون دعائیں ذکر کی تھیں، جب جنازے کے لیے کھڑے ہوں، وقت کے حساب سے نہ کھڑے ہوں، مسلک کے حساب سے کبھی نہ کھڑے ہونا، مسلک کے حساب سے کبھی کوئی عمل نہ کرنا. جس شخص نے مسلک کی خاطر کوئی عمل کیا یا کروایا، جس نے اپنے فرقے کی تبلیغ کی خاطر کوئی عمل کروایا، وہ لوجہ اللہ، للہیت سے خالی ہوگا. صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کر رہا ہوں اور یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد لوگ کسی مسلک کا نام دیتے ہیں، وہ جانیں، ان کی نفسیات جانیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتاب اور سنت چھوڑ کر گئے ہیں. اگر کوئی ایک مسلک، خواہ وہ اہل حدیث ہے، خواہ وہ دیوبند ہے، خواہ وہ حنفی ہے، خواہ وہ بریلوی ہے، خواہ وہ شیعہ ہے، ان میں سے کوئی ایک مسلک ہی سارے کا سارا حق ہوتا، اللہ وہ مسلک نازل کرتے، وہ اسلام نازل نہ کرتے. اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، اس اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بالکل واضح انداز سے ایک ایک چیز پہنچائی ہے. آیات بینات، واضح احکامات بتائے ہیں. ان احکامات میں اپنی میت کے لیے ڈھونڈ لیجئے کہ کیا بہتر ہے. رسم و رواج کی بنیاد پر نہیں، اپنے مسلک اور اپنی خرافات کی بنیاد پر نہیں، خاندان کے رواجوں کی بنیاد پر نہیں، اپنے میت سے تو مخلص ہو جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو 6 دعائیں ہیں، آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، اس وقت رب کو واسطے دینا شروع کر دیں. ایک دعا پڑھ لی ہے، اگلی دعا پڑھنے سے پہلے اس حدیث کو ذہن میں لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ بیٹھا دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ بندہ
سورہ اخلاص میں اللہ کی بڑی صفات کو واسطہ بنا کر یہ کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک، یا اللہ، اے اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں، یا اللہ، اے اللہ، اس لیے یہ واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، کہ جو بے نیاز ہے، تنہا ہے، جو کسی کو جنم نہیں دیتا، جس کو کسی نے جنم نہیں لیا، اور اس جیسا کوئی اس کے برابر کا شریک ہو ہی نہیں سکتا، میں تیری اس کی بریائی کا، تیری اس بے نیازی کا، تیری اس یکتائی کا، تیری اس عظمت کا تجھے واسطہ دے کے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ اس نے یہ الفاظ سورہ اخلاص سے، سورہ اخلاص کو اپنی دعا بنا لی، شروع میں کہہ دیا اللہم انی اسألک، یا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد غفر لہ، اس بندے کو معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، جو وہ مانگ رہا تھا مغفرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ یہ فرمایا۔ جنازے کی ایک دعا سے دوسری دعا پر جانے سے پہلے درمیان میں رب کو اس کے ان ناموں کا واسطہ دے دیجئے۔ جنازہ 30-40 سیکنڈ کے پیکج کا نام نہیں ہے۔ جنازہ کھڑے ہو کر صفے بناؤ، جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر 3-4 تکبیریں کہہ کے اٹھاؤ بندہ لے جاؤ، اس کا نام نہیں ہے۔ جنازہ اس شخص کے لیے آج شام کو اس کو دوزخ یا اس کو جنت دکھائی جانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جس کے جنازے میں 40 توحید والے آ گئے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس بندے کو دوزخ دکھائی جانی تھی ان بندوں کی سفارش کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، سنت کے مطابق اعمال کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اس میت کو نہیں، ان اپنے پیارے بندوں کو جو پیچھے کھڑے اس کو دیکھ کے فیصلہ بدل دے۔ یہ جنازہ ہے، یہ جنازے کی قیمت ہے۔ مولانا کو فون کر دیا، مولانا آئیے گا، مولانا ٹائم پہ پہنچ گئے، مولانا جنازہ پڑھا کے چلے گئے، وہ تو یہی کر سکتے تھے۔ اور مولانا نے اپنے مسلک کے مطابق ہی پڑھانا ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں ہوئے پیچھے سے ٹانگ کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں۔ ان مولانا کو جس بھی آپ مسلک کے ہیں، یہ سارے قابل احترام علماء ہیں، ان سے صرف ایک گزارش کرنی ہے مولانا، تیسری تکبیر کے بعد دعائیں کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، دعائیں پیش کرنے کے لیے، ترلے منتیں کرنے کے لیے تیسری تکبیر کے بعد جلد بازی نہ کرنا۔ جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں دہرانے دیں، بار بار پڑھنے دیں۔ یہ تب ہوگا جب آپ لوگ اپنے بچوں کی اپنی تربیت کریں گے، جنازوں کے لیے خاندان کو تیار کریں گے۔ جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھ کے سن رہی ہیں، جب وہ بھی اپنے خاندان میں کلچر عام کریں گی، بیٹے کو ماں کہے گی کہ میرے بیٹے میرا جنازہ تم خود پڑھانا، جب وہ ماں اپنے بیٹے کو اس لیے تیار کرے گی، جب بہن کہے گی اگر میرا کچھ معاملہ ہو گیا تو میرے بھائی جنازہ تم خود پڑھانا، پھر یہ جو دین پیشہ بن گیا ہے یہ پیشہ گری ختم ہوگی، اخلاص آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا علماء کرام جتنے بھی ہیں ان کی اپنا مقام مرتبہ ہے، سب اپنی کاوش کرتے ہیں۔ اس کروڑوں کے ملک میں کبھی کوئی ایک میت بھی اس لیے دفن سے نہیں رہ گئی کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا عالم دین نہیں پہنچا۔ وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جو عوام نے اپنا بوجھ ان پہ لا ڈالا ہے، اس بوجھ کو واپس اپنے پہ لے کے جائیں۔ اور یہ بوجھ نہیں ہے، یہ امانتیں ہیں، ذمہ داری ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث میں نے آپ سے ذکر کی کہ وہ شخص اس طرح دعا کر رہا تھا، جو جنازے کی دعائیں ہیں وہی دعائیں آج بارش ہو رہی تھی نا، اس وقت اپنی میتوں کو یاد کر کے پڑھتے رہتے۔ قبولیت کا وقت تھا، سفر میں ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، معمول بنائیں سفر میں جب جائیں دعائیں 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 کرنی ہیں، سب زندہ اور فوت شدگان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، کچھ وقت ان کے لیے رکھنا ہے۔ کیوں؟ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان سنتے ہیں جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، وقت عام طور پر 15 منٹ کا دیا جاتا ہے، فجر میں یہ 25-30 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ وہ اذان سے لے کر اقامت تک، تکبیر تک قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ کرائے پر قرآن خوانی، یہ کھجورے کا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کیا۔ خود دین کو سیکھیے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔
ان کے لیے صحیح طریقے اپنائیں کہ اس طرح مغفرت ہو سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے. اور پھر جب دعا کر رہے ہو کسی میت کے لیے، ایک یقین رکھیے گا اس حدیث کی روشنی میں کہ ایک شخص فوت ہو کے آگے گیا، اس کے بندہ اتنا نیک نہیں تھا، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. اس کو جہاں رکھا گیا، جس درجے پہ رکھا گیا، حیران ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ، میرا تو یہ عمل بھی ایسا نہ تھا، میری تو نیکیاں بھی ایسی نہ تھیں، یہ مجھے کہاں پہنچا دیا، میں تو اس کا حقدار نہیں تھا. حدیث میں ایک چھوٹا سا لفظ آتا ہے، باستغفار ولدک لک، تمہاری اولاد کے تمہارے لیے استغفار کی وجہ سے، تمہاری اولاد کے تمہارے لیے استغفار کی وجہ سے. ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے رہنا. فوت ہونے کے بعد استغفار انسان کے غم کی شدت ڈھلتی ہے، زیادہ کرتا ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ یہ اچھی طرح سن لیں کہ ماں باپ کے لیے زندگی میں استغفار کرتے رہیں. اس کے لیے فوت ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا انتظار نہ کریں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی. زندہ ہیں فوت ہیں، پیش تو ہم نے وہاں پہ ہونا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی، اس دعا میں 3 نسلوں کی مغفرت ہے. 3 نسلوں کے لیے دعا ہے. خود انسان، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آنے والوں کے لیے. اور اگلے جملے میں ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے ماں باپ کو معاف کر دینا، مجھے مقیم الصلاۃ بنا دینا، میری اولادوں کو نمازی بنا دینا. اور پھر ساری امت کے لیے ہے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جتنے بھی اس ایمان میں داخل ہوئے اللہ سب کو معاف کر دینا. یہ جنازے کے جو معاملات ہیں اور دعا کے جو معاملات ہیں، اس پہ لوگ مسلکوں میں بٹ کر حدیثوں سے دور ہوئے. صحیح بیان کرنے والوں نے بھی اپنے اوپر مسلک کی چھاپ لگا کر دوسروں کو بتکا دیا. ایک رواج ہے، جب کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے، فوتگی ہونے کے بعد جو بھی تعزیت کے لیے آ رہا ہے وہ کہتے ہیں دعا کرو، سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. جس گھر کی فوتگی ہوئی ہوتی ہے وہ بیچارے شام تک 500-600 دفعہ ہاتھ کھڑے کر کے وہ اندر سے پورے ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن جو بھی آئے گا پھر دعا ہاتھ کھڑا کر دیں گے. اگلا آیا اس نے پھر ہاتھ کھڑے کر دیے. ایک طرف یہ رسم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے صحابہ سے ایک دفعہ بھی یہ عمل نہیں ملا. اگر کسی کو ایک دفعہ یہ عمل ملا ہو کسی کتاب میں، علماء سے جا کے پوچھیں تو وہ لے آئیے گا، میں اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے اگلے جمعے میں بیان کر کے بتا دوں گا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ بھی کیا کریں. لیکن دوسری چیز یہ ہے، پھر ہم کریں کیا؟ جب کسی میت والے گھر جائیں، آپ پہنچے، دروازے پہنچے، وہاں پہ پہنچے، وہ 2 چیزیں ہیں، انسان کا ذہن عام فطرت ہے، 2 چیزیں وہاں پہ چاہیے، تعزیت اور دعا. اس کو اس طریقے سے کر لیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تعزیت کے الفاظ کہیے، اور دوسری چیز سمجھیے کہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے. دعا لیٹے لیٹے بھی کی جا سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ نیچے کر کے بھی کی جا سکتی ہے، دعا یوں بھی کی جا سکتی ہے، دعا یوں بھی کی جا سکتی ہے. یہ سب شکلیں دعا کی ہیں. لیکن کسی ایک چیز کو دین کا حصہ سمجھ کے جب وہ رواج بن جائے، اس سے کنارہ کشی اس لیے ضروری ہے کہ کہیں ہم ایک بدعت کا حصہ نہ بن جائیں. بدعت کیا ہے؟ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں نہیں کیا وہ ہم کرنا شروع کر دیں. یہ سادہ سی بات کو سمجھ لیجئے. اب آپ وہاں پہ جائیں، تعزیت کے کلمات کہیں، اسے کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا، جو اس نے چاہا ہم اس پہ راضی ہیں. اور سب سے بڑا تعزیت کا لفظ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو ہیں ہی اللہ کے، جانا تو ہم نے ہے ہی ادھر، ہم یہاں کے تو ہیں ہی نہیں. انا للہ. اور رب کی طرف پلٹنے کے الفاظ کہنے کے بعد آپ جو جنازے کی دعائیں ہیں وہ خاموشی کے ساتھ یا بلند آواز سے تعزیت کرنے والے کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں. اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم عافہ، اللہم اعف عنہ، اللہم اکرم نزلہ، اللہم یسر حسابہ، اللہم ثبت علی الصراط اقدامہ، اللہم ادخلہ الجنۃ بغیر حساب، اللہم یسر حسابہ.
اللہم نور قبرہ، اللہم افصح لہ فی قبرہ، اللہم مد لہ فی قبرہ. یہ دعائیں آپ کرنا شروع کر دیں. جو لوگ بیٹھے ہیں وہ شامل ہونا چاہیں شامل ہو جائیں، کوئی ہاتھ اٹھانا چاہے وہ اٹھاتا رہے، لیکن سنت کے اس طریقے کو سمجھیے. اگر ہم اس طرح جس طرح اکٹھے ہو کے سارے دعائیں کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، اگر وہ چیز سنت نہیں ہے اور نہیں ہے، لیکن اس چیز کا غلط استعمال ختم کرنے کے لیے دعا سے نابد کیے. جنہوں نے مسئلے بیان کیے انہوں نے دعا ہی کرنا روک دی. دعا نہیں روکنی، دعا کو یہ شکلیں نہیں دینی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم موت کا اعلان کرنے کو، موت کا جا کے اعلان کرنے کو ہم ماتم سمجھتے تھے، ماتم کا حصہ ہے، اور پھر اکٹھے باقاعدہ اکٹھے بیٹھ کر جمع ہو کے کہ آؤ آج عصر کے بعد بیٹھیں گے اور بیٹھ کر میت کے لیے دعا کریں گے، اس کو وہ ماتم کا حصہ شمار کرتے تھے. یہ ماتم کی شکلیں ہیں اور ماتم حرام ہے. ایک دفعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابہ کی شہادت ہوئی ہو، کسی کی فوتگی ہوئی ہو، خاندان میں ہوئی ہو، اور آپ نے کیا ہو کہ چلو آج مغرب کے بعد بیٹھیں گے اور فلاں کا تذکرہ کریں گے، ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. اگر ایک دفعہ انہوں نے نہیں کیا، ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ اور اگر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم لوگوں کو جمع کر کے جو کھانا کھلاتے ہیں وہ کس کو اس کا ثواب ملے گا؟ 70 سے 80% مال موت کے موقع پر حرام لگایا جا رہا ہے. آپ لسٹ بنا لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امیر یا غریب ایک بھی صحابی کی موت ہوئی ہو، شہادت ہوئی ہو، اس کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ کتنے خرچ ہوتے ہیں اپنا حساب لگا لیجئے. کفن تھا، اٹھاؤ دفن کرو، اس سے پہلے جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھ کے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد دعا. دوسرا رواج، جن لوگوں نے پچھلے خطبے کے بعد سوالات کیے، اگلا خطبہ بھی اسی موضوع پہ، جو سوالات ہیں لے آئیے، کر لیجئے. ہر مسلک کے پاس جا کے طالب علم بن کے پوچھئے کہ آپ کیوں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں. طالب علم بن کے، مناظر بن کے نہیں. دین کو خود سمجھ لیجئے، اپنی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، میت کے ساتھ تو مخلص ہو جائیے. دوسرا رواج، نماز جنازہ ختم ہوئی، سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر دعا کرو. اب وہ جو دعا ہوتی ہے جا کے مجھے تلاش کر کے دیجیے گا. اپنی اپنی جہاں جہاں آپ لوگ 1000 لوگ یہاں پہ آتے ہیں، آپ کا 500-700 مسجدوں میں آنا جانا سارا ہفتے ہوگا. ہر ایک کے پاس جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کی ہو تو وہ واقعہ لے کے آ جائیے گا. جنازہ تو بذات خود دعا ہے، یہ نماز نہیں ہے. اس کو نماز کی شکل کیوں دی گئی ہے؟ اس میں تو کوئی سجدہ نہیں، کوئی رکوع نہیں، اس میں تو وہ معاملات نہیں جو باقی نماز میں ہوتے ہیں. اس کو پھر نماز کی شکل کیوں دی گئی؟ اس کو نماز کی شکل اس لیے دی گئی کہ انسان جب دعا کرتا ہے نماز کے علاوہ باقی وہ دعا کی کیفیت میں دائیں بائیں کی چیزوں کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کوئی بیٹا آ گیا، بیٹی آ گئی، گھر والے آ گئے، کوئی بیل ہو گئی، کوئی اور آپ کی توجہ چلی گئی. گاڑی میں دعا کر رہے ہیں، بریک لگانی پڑ گئی، توجہ سگنل پہ چلی گئی. لیکن اس وقت چونکہ میت کا معاملہ یہ ہے، یہ میت آج کی اس دعا کے بعد، سفارش کے بعد ہو سکتا ہے دوزخی ہو، اس کے اعمال بڑے برے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مقدر میں جنت ہو سکتی ہو. انسان کو پوری یکسوئی، پوری توجہ، پورا خشوع، پورا اس کا اخلاص وہ ایک دعا کے اوپر مرکوز کرنے کے لیے اس کو نماز کی شکل دے دی گئی ہے. جس طرح نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، جس طرح نماز کے لیے وضو ہونا شرط ہے، جس طرح نماز میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے، امام کی اقتداء ہے، صفیں ہیں، اسی طریقے سے یکسو ہو کے آج اس بندے کا حساب ہے، اس بندے کا معاملہ ہے. یہ دنیا سے بڑے خوشحال گھر سے جا رہا ہے، لیکن آگے اس کے لیے وحشتیں ہیں، ظلمتیں ہیں، قبر ہے، اس میں بڑا سخت حساب ہے. صحابہ، ایک صحابی جب قبر میں گئے تھے، قبر نے ان کو جھنجھوڑا تھا. قبر میں اترتے ہی ایک دفعہ قبر انسان کو جھنجھوڑتی ہے، دباتی ہے. یہ معاملہ ہونا ہوتا ہے اس کا. اب سوچ لیجئے گا، میت کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی روشنی میں یہ جو کی بات ہو رہی ہے،
اب یہاں پر ایک غلطی وہ لوگ کرتے ہیں، جب ان سے کوئی دعا کی درخواست کرتا ہے یا لوگ بیٹھے ہیں بھائی دعا کر دیجئے، جب لوگوں نے یا کسی ایک شخص نے کہہ دیا نا دعا کر دیجئے، پھر ہم اس چیز کے پابند نہیں ہیں کہ سنت میں اس وقت پہ وہ دعا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ وہ پابند بھی ہم اس لیے نہیں ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ آپ خطبہ فرما رہے ہیں، ایک شخص آ کے دعا کرتا ہے خطبے کے دوران، تو کسی کو خاموش ہو جو کہنا بھی اجازت نہیں ہے، یکسوئی پوری کی پوری امام کی طرف ہوگی۔ لیکن وہ شخص آ کے کہتا ہے مر گئے، تباہ ہو گئے، کیا ہوا؟ وہ قحط ہے، بارشیں نہیں ہیں، آپ اسی وقت دعا کرتے ہیں۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے، بارش شروع ہوتی ہے، اگلا جمعہ آتا ہے، اتنی بارش ہوتی ہے، پھر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہی شخص آتا ہے کہتا ہے برباد ہو گئے، سارا کچھ بہہ گیا، آپ اسی وقت دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ادھر ادھر لے جا، اس بارش کو ادھر ادھر لے جا۔ جب ضرورت ہوگی، انسان تکلیف میں ہوگا، غم میں ہے، تکلیف میں ہے، مریض اس کا آئی سی یو میں ہے، تڑپ رہا ہے، کینسر سے اس کا جسم بھرا ہوا ہے، نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں ہیں، بے گھر ہے، بھوکا ہے، آ کے کہتا ہے دعا کر دو، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت کے مطابق اسی وقت دعا کر دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے اس نے کہا تھا، میرے چچا نے کہا تھا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا میرے لیے دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پانی منگوایا، وضو کیا اور اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگے اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ عبید کی مغفرت فرما دینا۔ اور وہ صحابی کہتے اور کہا اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک، اے اللہ اس کو قیامت کے دن اپنی مخلوق جو بہت زیادہ ہوگی ان کے اوپر درجہ عطا فرما دینا، اور اس کو ادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما، اس کو شاندار وہاں پہ داخلہ عطا فرما دینا۔ یہ دعا بھی جو میں نے حدیث میں ذکر کی ہے، آپ نماز جنازہ میں اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مسنون دعا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے تھے، ہم تو یوں کر کے دعا کرتے ہیں نا، تھکے ہوتے ہیں بار بار دعائیں کر کے، آپ نے اتنے خلوص سے دعا کی، ہاتھ بلند کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی سفیدی ان صحابی کو نظر آ رہی تھی۔ یہ سنتیں زندہ کرنی ہیں، یہ چیزیں ڈھونڈنی ہیں، تو یہ قصے کہانیوں سے نہیں ہوگی، محنت عوام کو کرنی ہوگی۔ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کی مائیں باپ چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو موجود ہیں وہ تیاری کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا ہے کہ میرے پیارے میری زندگی میں رخصت ہوں گے، میں ان کے لیے جنازے خود پڑھاؤں گا۔ اور اسی تناظر میں کہ اپنی نسلوں کو یہ تربیت دیجیے، نسلوں کو یہ نہ بتائیے کہ فوت ہوگا تو مولوی صاحب کو جا کے لے آنا، بعد میں سوٹ دے دینا۔ ایسے مولوی 2-4 سوٹوں کی خاطر اور جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ بندہ دیکھ کے پیکج لگاتے ہیں جنازے کا۔ اپنے بچوں کو تیار کیجئے، میرے بیٹوں میری بیٹیوں میرا کفن یوں کرنا۔ اپنے خاندان میں بتا دیں کہ اگر ہمارے گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو یہ 5-6 علماء ہیں یا یہ 5-6 لوگ ہیں، ان میں سے یا اس سوچ کے لوگوں کو جو اس طریقے سے جنازہ پڑھاتے ہوں ان کو بلا لینا۔ اپنی وصیتیں تیار رکھیے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اپنے بیٹوں کو جنازے پڑھانے کے لیے اپنے بھائیوں کو تیار کیجئے، جو 8 سال سے لے کے 12 سال کے بچے ہیں اور 12 سال سے 16 سال کے جوان ہیں، ان کے لیے اس مسجد کی طرف سے اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک ورکشاپ ہوگی، 1 یا 2 دن کی ہوگی، اس کا اعلان کر دیا جائے گا پورے تاریخ کا، کہ بچے آئیں یہاں پہ، جنازہ ان کے سامنے ہم رکھیں گے، فرضی جنازہ پڑھائیں، ان کی ٹریننگ کروائیں گے، مشق کروائیں گے۔ ان کو 3 چیزیں تو آتی ہوتی ہیں، بس ایک چیز صحیح ہوتی ہے، سورہ فاتحہ ان کو آتی ہے، درود ان کو آتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں ہیں وہ ان کو یاد کروانی ہیں، یہ ان کی مشق بار بار کروائیں گے۔ یہ خطبہ صرف تقریر سے کام نہیں چلے گا، تقریر کے بعد تدبیر کرنی ہوگی، ایک نظام کی تشکیل کرنی ہوگی، یہ سماج بدلنا ہوگا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو نور ہے وہ بکھیرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو قبرستان جاتے ہوئے آپ دعا پڑھتے ہیں، کبھی اس سے بھی واعظ حاصل کیجئے۔
بڑا خوبصورت خطبہ ہے وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہ ایک خطبہ بھی ہے، وہ ایک وعظ بھی ہے، وہ ایک ہمارا مستقبل بھی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین، جو اہل ایمان، جو اہل اسلام یہاں پہ بسے ان سب پہ سلامتی ہو، وہ قبروں میں سلامت رہیں۔ اگلا جملہ ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، قبروں والوں سلام ہو، ہم بھی جب بھی اللہ نے چاہا بس یہاں پہ آ کے تم سے ملنے ہی والے ہیں، ان آبادیوں سے ادھر بسنے ہی والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے بھی اللہ سے عافیت ہی مانگتے ہیں، وہاں کے بھی تکلیفیں نہ ہوں، یہاں پہ بھی نہ ہوں۔ بس ان کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول کہتے تھے انتم لنا سلف ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے قدموں پہ آ رہے ہیں۔ یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین، جو ہم میں سے پہلے چلا گیا، جو بعد میں آئے، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ یہ وہ جنازے کی، وہ قبرستان کی زیارت کی دعا ہے۔ آپ ایک سروے کر لیجئے، گاڑی لے کر، پانی لے کر، اچھی سا ماحول بنا کر قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو جائے۔ جو وہاں پر آ کے قبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن پڑھنا منع ہے۔ جو وہاں پہ آ کے ماربل لگائیں گے، حالانکہ وہ منع ہے۔ جو وہاں پہ نام لکھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ جو یہ سارے کام کرتے ہوں ان سے پیار سے پوچھیے، پانی لیجئے، آپ بیٹھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم کو معاف فرمائے۔ ہمیں ذرا قبرستان کی زیارت کی دعا تو بتا دیں۔ 95% لوگوں کو دعا نہیں آتی ہوگی۔ عوام کا مسئلہ یہ ہے، قصور علماء کا نہیں۔ وہ تو ہر دور میں پتھر کھاتے رہے، بیان کرتے رہے۔ میں عوام کے بات کر رہا ہوں۔ لوگ ظاہری نمود و نمائش کی طرف جاتے ہیں جس میں اچھل کود ہے، جس میں دکھلاوا ہے، جس میں وہ چیزیں ہیں کہ جو نظر آئیں۔ جو خلوص ہوتا ہے وہ چھپی چیز کا نام ہے۔ دعائیں یاد نہیں ہوں گی، تیسری، 7واں، 40واں، برسی، پکوڑے، سموسے، کھانا، بریانی، کباب، پلاؤ، مدرسے کے بچے، فلاں سارے کولیگ جمع کریں گے، وہ سارے آپ کی میت کو، یہ سارا عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر دیتا ہوگا مجھے جمعے کے بعد بتا دیجئے، میں اگلے جمعے کو یہاں پہ بیان کر دوں گا، لیکن شرط ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہو، ان سے ثابت ہو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، فلاں نے کیا کیا، مجھے اسے غرض نہیں۔ قبر میں اترنے سے پہلے ہمیں صرف ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ واضح طور پر دین کو بیان کر دیں جو کتاب اور سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کتاب و سنت کے مطابق اپنا سماج بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا واولہا وآخرتہا وعلانیتہا وسرہا۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو منور معطر فرما دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے سنی ہیں، جو دعائیں ہم نے سنی ہیں، جو اعمال ہم نے سنے، اے اللہ ان دعاؤں کو، ان اعمال کو، اے اللہ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے زندہ لوگوں سے اور اپنے مرحومین سب سے مخلص کر دے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص والا اسلام نصیب فرما۔ اے اللہ اخلاص والا عمل نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو، ہماری عبادات کو، اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو بدعات سے، خرافات سے پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دل سے ڈٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ان کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ خرافات سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، خالص دین تھا، اسی پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ جو اے اللہ مسلمانوں کی بربادی میں ہم ہی میں سے شامل ہیں یا خاموش ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں سے، اے اللہ دوزخ کی جو آگ ہم نے بھڑکائی ہوئی ہے، پیسے دے کر خود بھڑکائی ہے، گھروں میں، بیڈ رومز میں، دکانوں میں، اے اللہ میوزک کی شکل میں، بے پردگی کی شکل میں، بے نماز ہونے کی شکل میں، اس کو کلچر کی شکل میں، اے اللہ اس آگ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا آیت کی روشنی میں اللہ بجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔